کنا یوسف حسن یوسف مشہور ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنا، وہ مصری عورتیں جن کے ایک ہاتھ میں پھل تھے، ایک ہاتھ میں چھریاں تھیں، قطاروں میں کھڑے ہو گئے اور درمیان میں حسن یوسف بے نقاب ہوا۔ وہ مصری عورتیں حسن یوسف میں اتنا مگن اور گم ہو گئی کہ پھل کٹ گئے، چھریاں جل گئی، چھریاں جل گئی، پھل کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ نکلا، درد محسوس نہ ہوا۔ وہ حسن یوسف تھا۔ اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب حشر کا دن ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، انہی مصری عورتوں کی طرح جس طرح مصری عورتیں قطاروں میں کھڑی تھیں اور ان مصری عورتوں کے درمیان حسن یوسف بے نقاب ہوا، اور روز محشر انبیاء اسی طرح قطاروں میں کھڑے ہوں گے اور ان انبیاء کے درمیان حسن مصطفیٰ بے نقاب حسن مصطفیٰ بے نقاب ہوگا۔ جب حضرت یوسف حسن یوسف کو دیکھیں گے، حسن مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کون عرض کریں گے؟ حضرت یوسف اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ وقت کو روک دے، حسن مصطفیٰ دیکھنے دے۔ دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنا، دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنا، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے، آئینہ حق ہے، آئینہ حق ہے، آئینہ ہے، من رآنی فقد رأى الحق۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من رآنی فقد رأى الحق۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آئینہ حق ہے، شاہ ابرار کا چہرہ، آئینہ حق ہے، آئینہ حق ہے، آئینہ حق ہے، شاہ ابرار کا چہرہ۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، صحابہ کرام کو جب بھی حضور کی محبت تڑپاتی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے، دروازے پر دستک دیتے اور وہ آئینہ مانگتے، وہ آئینہ مانگتے جس آئینے میں میرے کریم آقا اپنا رخ انور دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئینے کا کیا کمال ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آئینے کا طریقہ کیا ہے، آئینے کا حق کیا ہے، آئینے کا دستور کیا ہے، قانون کیا ہے کہ جو شخص آئینے میں اپنا رخ دیکھے اسے اپنا رخ نظر آئے، جو شخص آئینے میں اپنا رخ دیکھے اسے اپنا رخ نظر آئے۔ حق تو یہی بنتا تھا کہ حضرت صدیق اکبر اپنا رخ دیکھے اسے رخ صدیق اکبر نظر آئے، رخ عمر فاروق دیکھے تو رخ عمر نظر آئے، حضرت عثمان اپنا رخ دیکھے تو رخ عثمان نظر آئے، حضرت علی اپنا رخ دیکھے رخ علی نظر آئے۔ حق یہی بنتا ہے کہ جو شخص اس آئینے کے اندر اپنا رخ دیکھے اسے اپنا رخ نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کثیر تعداد میں آئینہ ایک ہے، اور وہ بھی آئینہ جس آئینے پر رسول اللہ کے ہاتھ بس ہو چکے تھے، وہ آئینہ جس آئینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا چہرے اقدس دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کثیر تعداد کے اندر توجہ چاہتا ہوں توجہ فرمائیے اس بات کا یہ آخری جملہ کہ صحابہ کرام کثیر تعداد میں حق تو یہی بنتا ہے کہ جو شخص اپنا رخ دیکھے اسے اپنا رخ نظر آئے. لیکن وہ آئینہ کیا کمال کا آئینہ تھا کہ جس آئینے کے اندر جو صحابی بھی اپنا رخ دیکھتا تھا اسے رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا. آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ. صحابہ کرام جب اپنا رخ دیکھتے تھے تو پھر رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا. آگے میں اپنی بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام جب اپنا رخ دیکھتے تو رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا. تو جب حضور اپنا رخ دیکھتے ہوں گے تو پھر کیا نظر آتا ہوگا؟ شکل بشری دا حس اولا جیوے قرآن تے چولا پتا اک وچ پووی پولا بٹا پڑوال کیا پوچھے اینی گفتار کا للہ ایدا دیدار وجہ اللہ دونی صدرے دے عبداللہ ایدے ٹھگ چال کیا پوچھ دی پیچھے مٹھال بدری دی حقیقت حال کیا پوچھ دی جیویں مخلوق وچ رہ دے ایویں رب نال کیا پوچھ دی. تو آج کا عاشق بھی کہتا ہے جسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں جسے قلندری لاہور بھی کہتے ہیں. میری مراد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. یہ جو ان کا یہ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس جملے پر آج تک کسی ملا کا فتویٰ نہیں لگا. آج تک کسی ملا کا فتویٰ نہیں لگا. قلندری لاہور کہتا ہے اے صحابہ تمہارے عشق کو سلام, اے صحابہ تمہاری محبت کو سلام, اے صحابہ تمہاری عقیدت اور احترام کو سلام, اے صحابہ تمہاری نسبت کو سلام, اے صحابہ تم نے صرف حضور کے چہرے کو قرآن سے تشبیہ دی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے مجھ سے پوچھو تو صحیح, وہ کہتا ہے کہ نہیں صرف چہرہ نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ. لہو بھی تو قلم بھی تو لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تیرا وجود الکتاب سے کیا مراد ہے؟ سارا قرآن. سبحان اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اور ادھر سے میرے پیر فرید نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دیدار نہ ہوا, ہاتھ باندھ کر عرض کرتے رہے توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو بفت وکاندڑیاں تیرے باندریاں دی میں باندیاں تیرے درتے کتیاں نال ادب. دیدار نہ ہوا, روتے روتے عرض کرتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی, سارے پردے ہٹ گئے, ساری دوریاں ختم ہو گئی, سارے حجابات اٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. جب میرے پیر فرید نے حضور کے جلووں کا دیدار کیا تو بے ساختہ میرے پیر فرید نے کہا کہ نہیں, لوح بھی نہیں, لوح بھی حق ہے, قلم بھی حق ہے, کتاب بھی حق ہے. میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف پہ قرآن بھی تو, میرے فرض فریضے حج زکاتہ صوم صلاۃ آذان بھی تو, میرے زہد طاعت عبادت تقوی فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو, میرا ذکر بھی تو, میرا فکر بھی تو, میرا ذوق بھی تو, جد جان بھی تو,
میرا پچھلا پچھلا سامل شام سلونا من موہن جانات بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید یہی تو ہے وہ عشق یہی تو وہ ہے وہ عشق جنا عشق فرید استاد دیا سب علم عمل آباد کیا پر حضرت دل آباد کیا سو وجد کنوں لکھ حال کنوں نہ کافی سمجھ کفایا نہ ہادی سمجھ ہدایا کر سے جلد بکایا یہ دل قرآن کتاب اے عشق وچ مشکل بہو کب چلتے چک چل بہو ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایوے ہوندے سامعین محترم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسراجا منیرا چمکتا ہوا چراغ ہے یہ وہ چراغ ہے جس نے نسبت جوڑی وہ بھی روشن ہو گیا مولانا عارف رومی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک یہودیہ خاتون 6 مہینے کا بچہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعے میں بھی عقیدے کی تقید ہے یہودیہ خاتون 6 ماہ کا بچہ جو ہر طرف سے لپٹا ہوا نہ چہرہ ظاہر ہے نہ ہاتھ ظاہر ہے نہ پاؤں ظاہر ہے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں سارا وجود کپڑے سے ڈھانپا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی سامنے رکھا اور کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے اس کپڑے کے اندر کیا ہے بچی ہے یا بچہ ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے نر ہے یا مادہ ہے بتائیے اب اس سوال پر عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس سوال پر اس یہودیہ خاتون نے یہ سوال کیوں کیا بچے کو ہر طرف سے بند کر کے لپٹا کے کپڑا ہر طرف سے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں یہ سامنے رکھ کر یہ کیوں پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے کیوں پوچھا اس لیے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ یاد رکھیے یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے اس لیے انہوں نے سوال کیا اور آج کا جو ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ یہودیوں کا نہ ہوتا تو پھر یہ سوال نہ ہوتا اس خاتون نے کہا اچھا میں اسی مقام پر روک کر ایک آپ کو اور بات آپ کے علم کے اضافے کی خاطر بھی بتانا چاہتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے کیوں چاند کے 2 ٹکڑے یہ بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے یہ بھی یہودیوں کا عقیدہ چاند کے 2 ٹکڑے کیوں اس سے پہلے ایک معجزہ ہے کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان یہ آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم اسی کے تحت اس کا شان نزول اسی کے تحت مفسرین نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی کافر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے درخت سامنے آپ اسے حکم فرمائیں کہ وہ آپ کی خدمت میں آ جائے میرے کریم آقا نے فرمایا تو میں اسے کہوں توجہ چاہتا ہوں میں اسے کہوں یا تم میں سے کوئی شخص جائے اور اسے کہے تجھے حضور تجھے حضور بلاتے ہیں ایک شخص وہاں پہنچا وہ بھی یہودیوں کا وہاں پہنچا درخت کو پیغام دیا درخت
जड़ों समेत निकला, अल्लाहु अकबर। आगे पीछे दाएं बाएं झुका हुआ, हुजूर की खिदमत में ऐसे हाजिर हुआ जैसे कोई सजदा करता। अब यहूदी ने जब देखा ना, फिर सोचने लगे ये वापस नहीं जाएगा। यहूदियों का अकीदा है, अकीदे की पुख्तगी जरूरी है, अकीदे की याद हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं, अकीदे को पुख्ता कीजिए। कब्र के अंदर सवाल अमाल के नहीं होंगे। आखिरत की सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है कब्र के अंदर अमाल। नमाजें कितनी पढ़ता था, रोजे कितने रखता था, उसकी अकीदा होगा तेरा रब कौन, अकीदा होगा तेरा दीन क्या है, अकीदा होगा मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल। हदीस का लफ्ज है मा कुंता, मा कुंता, मा कुंता क्या कहता था, मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, ये माना गलत है कि इस शख्सियत को पहचानता है, ये माना गलत है। माना ये है कि इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता था। आले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। इधर उधर नहीं फैलना, इधर उधर किसी के कहने पर नहीं चलना, तुम्हारा अकीदा तुम्हारा मुबारक हो। अकायद के सवाल होंगे कब्र के अंदर। तो यहूदी जब देखा कि खजूर का दरख्त हुजूर की खिदमत में आ गया, तो फिर उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी आप इसे वापस भेजें। हुजूर वापस भेजने लगे। उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी आप ऐसा हुक्म दें कि पूरे का पूरा दरख्त वापस न जाए, बल्कि इस दरख्त के दो हिस्से हो जाए, एक हिस्सा चला जाए फिर दूसरे हिस्से को बाद में भेजें। दूसरे हिस्से को बाद में भेजें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, खजूर का वो दरख्त एक हिस्सा आधा हिस्सा चला गया, उसकी जगह जाकर नस्ब हो गया। हुजूर ने दोबारा हुक्म फरमाया, दूसरा हिस्सा गया वही जाकर नस्ब हो गया, और मुकम्मल तना वो खजूर का ऐसे नस्ब हुआ था जैसे वो निकला। क्योंकि वो यहूदी कह चुके थे हमें अगर आप मोजा दिखाएंगे तो हम ईमान ले आएंगे। अब मोजा ने दिखा दिया, अब उनका ईमान लाना बाकी था, लेकिन आपस में मशवरा करने लगे अब हम क्या करें, ईमान नहीं लाएंगे, अब हम क्या करें, हम ईमान नहीं लाएंगे। लिहाजा उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके चेले होते हैं ना, चेले कहते हम सरदार के पास चले। उन्होंने कहा जो हमारा सरदार है उनके पास चलते हैं। जाकर कहते हैं बात तो यूं है, हम ईमान नहीं लाना चाहते, मोजा दे चुके हैं, अब क्या करें। जब वो सारे यहूदी अपने सरदार के पास पहुंचे, सारा किस्सा कहानी सुनाई, तो उसके सरदार ने कहा तो बेवकूफो ये तो जादू है, ये तो जादूगर है, उसने जादू किया है, आप सारे जाओ, सारे जाओ और अल्लाह के नबी से ये सवाल करो, जादू जमीन पर चलता है, ज़हन में रख लेना। उन्होंने कहा जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। बात समझ आई? चांद के दो टुकड़े क्यों हुए? जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। जाकर अल्लाह के नबी से सवाल करो, चांद के दो टुकड़े कर दो। इसलिए कि ये जादूगर है, जादू के जरिए ये मुझसे ये सारे काम तो जमीन पर दिखा रहा है, चांद आसमान पर है, जादू आसमान पर नहीं चलता, इसलिए ये फेल हो जाए। जब वो पहुंचे यहूदी, जब वो पहुंचे तो वो आकर कहने लगे ए अल्लाह के नबी, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद के दो हिस्से कर दीजिए, चांद के दो हिस्से कर दीजिए। मेरे करीम आका ने हाथ उठाए, चांद को दो टुकड़े होते हुए भी हर किसी ने देखा, चांद को दोबारा जुड़ते हुए भी हर किसी ने देखा। ये अकीदा यहूदियों का है,
اور یہ عقیدہ بھی یہودیوں کا ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر اسلام کی عظیم اور پہلی جنگ، آپ دلیل دے سکتے ہیں، اسلام کی پہلی اور عظیم جنگ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں نشان لگائے، نام لے لے کر یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کا نام لے کر بتایا، جنگ کے بعد وہی کافر اسی جگہ پر مرا۔ اب مرنے سے پہلے حضور کا یہ بتانا کیا غیب کا علم ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دیوار کے پیچھے اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے۔ تو سامنے محترم، وہ یہودیہ خاتون نے اس لیے سوال کیا، بتائیے اس کپڑے کے اندر کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کا بچہ کیا وہ نام بتا سکتا ہے؟ بولیے، 6 مہینے کا بچہ صحیح معنی پہچان سکتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ صحیح معنی سمجھ سکتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ کیا یہ جان سکتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ جان سکتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ، جیسے اس خاتون نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ اس کپڑے کے اندر کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہ بولا تھا، بلکہ حضور نے ایسے اشارہ کیا، کپڑے کے اندر پڑا ہوا وہ 6 ماہ کا بچہ وہ بول اٹھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں ساتھ کھڑی ہے، کہتی ہے بیٹا چپ کر۔ بیٹا پھر بولتا ہے، کہتا ہے ماں تو مجھے کہتی ہے چپ کر، میرے ساتھ جبرائیل کھڑے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی کا امتحان ہے، بول۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے نام پوچھا، آپ 6 ماہ کے بچے سے نام پوچھیں، وہ اپنا نام بتائے گا؟ میرے کریم آقا کی نگاہ، حضور کی نگاہ کا یہ عالم تھا، میرے آقا کریم کی نگاہ کریمانہ کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس 6 ماہ کے بچے سے نام پوچھا تو 6 ماہ کے بچے نے کیا جواب دیا؟ سنہری الفاظوں کے ساتھ یہ لکھنے کے قابل ہے یہ جملے 6 ماہ کے بچے نے جواب دیا۔ 6 ماہ کے بچے نے جواب دیا۔ جب حضور نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے، بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے میرا نام عبدالعزیٰ رکھا ہے، جبکہ لوح محفوظ پر میرا نام عبدالعزیز ہے۔ 6 ماہ کا بچہ، حضور کی نگاہ کرم ایسی ہوتی ہے، بیٹا تو فرش پر ہے مگر عرش تشریف ہے۔ 6 ماہ کا بچہ اگر حضور کی نگاہ کرم سے وہ فرش کی باتیں بھی بتا سکتا ہے، عرش کی باتیں بھی بتا سکتا ہے کہ حضور کی نگاہ کریمانہ کا یہ اثر ہے، جو نام ماں نے رکھا اس کو بھی جانتا ہے، جو نام اللہ نے رکھا اس کو بھی جانتا ہے، جو نام ماں نے رکھا اس کو بھی جانتا ہے، جو نام لوح محفوظ پر ہے اللہ نے رکھا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو سامعین محترم، فرمایا وہ سراجم منیرا، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، فرمایا انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، پھر سارا جہان میرے نور سے ہے، پھر سارا جہان میرے نور سے ہے۔
جہان میرے نور سے ہے، جب سارا جہان حضور کے نور سے ہے تو پھر مجھے کہنے دیجیے ہر صورت وچ دیدار ڈٹھو، ہر صورت وچ دیدار ڈٹھو، کل یار اغیار ہوں یار ڈٹھو، کت جہر ڈٹھو، کت اصل ڈٹھو، کت سنت نفل تے فرض ڈٹھو، کت صحت ڈٹھو، کت مرض ڈٹھو، کت چست اندے بیمار ڈٹھو، کت منطق نحو تے صرف ڈٹھو، کت اسم فعل تے حرف ڈٹھو، ایک ہر طرف ڈٹھو، چو گوٹ ڈٹھو، چودھار ڈٹھو، کت شاہ نظام و دین ڈٹھو، کت حق فرید و دین ڈٹھو، کت کتب معین و دین ڈٹھو، کت فخر جہاں دلدار ڈٹھو، بہر سوئے جلوہ دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، نماز زاہداں محراب و منبر، نماز عاشقاں بردار دیدم، چو خود را بنگرم دیدم ہمونست جمال خود جمال یار دیدم، ہر صورت وچ آوے یار کر کے ناز ادا لکھوار، ہک جا روپ شگار دکھاوے، ہک جا عاشق بڑھ آوے، ہر مظہر چ آپ سواوے، اپنا آپ کرے دیدار، اللہ اکبر وسراجم منیرا، چمکتا ہوا چراغ، ساری صفتیں ادا کرنے کے بعد اللہ کریم نے حضور کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ دعا کرے اللہ کریم یہ میرے چند کلمات بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا آنا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔